بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, امبرین گل دنیا تاریخ کی وہ واحد پاکستانی فائٹر پائلٹ جس نے تاریخ رقم کر دی ہے. ناظرین, افغانستان کے اندر جس نے سب تہس نہس کر دیا, کابل کے اوپر پریسیجن ایئر سٹرائکس کرنے والی اور عالمی ریکارڈ قائم کرنے والی امبرین گل آخر کون ہے؟ ناظرین, بھارت کی جانب سے آپریشن سندور 2 کی دھمکی دی گئی ہے اور اس دھمکی کے جواب میں بنگلہ دیش جدید ترین ہتھیار پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. ناظرین, پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 بہت جلد وہاں پر پہنچ جائیں گے. چین کے جدید ترین لڑاکا طیارے, اٹلی کے لڑاکا طیارے اور ساتھ ہی ساتھ ترکیہ کے جدید ترین ہیلی کاپٹرز بھی بہت جلد بنگلہ دیش پہنچنے والے ہیں. ناظرین, بھارت کی جانب سے اگر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی یا جس طریقے سے انہوں نے دھمکی دی ہے, تو اس مرتبہ صرف ایک محاذ پر ان کو پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ 2 سے 3 محاذوں پر ان کو پھر ہماری کارروائیوں کو روکنا پڑے گا اگر انہوں نے ہمارے ملک کے امن اور سلامتی پر حملہ کرنے کی کوشش کی. صرف یہی نہیں ناظرین, بلکہ افغانستان جو ہے وہ منتے ترلوں پر اتر چکا ہے اور 48 گھنٹوں کے لیے بلاخر جنگ بندی جو ہے وہ ہو چکی ہے, سیز فائر ہو چکا ہے. لیکن اس سب میں ناظرین, پاکستان نے کن کن اہداف کو نشانہ بنایا اور کن کن مقامات پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ مضبوط کر لیا ہے, اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے. غزہ ڈیل کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ غزہ ڈیل ہمیں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, اس کے اوپر خطرات کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کیوں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ناظرین, سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خاتون فائٹر پائلٹ کی جس نے تاریخ رقم کر دی ہے. 2010 کے اندر 18 سال کی عمر میں سب سے پہلے پاکستانی ایئر فورس کے اندر ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر ناظرین یہ GD پائلٹ کی ٹریننگ مکمل کرتی ہے اور پاکستان کے اندر ان خطرناک ترین لڑاکا طیاروں کی پائلٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ خاتون ہے. کیونکہ چند ہی خاتون اس پیشے کو اپناتی ہے, لیکن انہوں نے اس پیشے کو اپنایا, وطن کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیا, وطن کے ساتھ ناظرین اپنی ایک ایمانداری کا, وطن کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا جذبہ انہوں نے پریزنٹ کیا پوری دنیا کے سامنے. اور افغانستان ناظرین, اس افغانستان کے ان مقامات پر حملہ کیا ہے جو کہ پاکستان کے بچوں کو, پاکستان کے خواتین کو, پاکستان کے بزرگوں کو, بوڑھوں کو, سیویلینز کو نشانہ بناتے ہیں. جب ناظرین ان کا انٹرویو کیا جا رہا تھا اور امبرین گل جو ہے وہ جب یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے جیسے میں آگے بڑھتی جا رہی تھی تو مجھے ایک فیلنگ محسوس ہو رہی تھی, ایک جذبہ میرے اندر سے ابھر کر سامنے آ رہا تھا, ایک ایسی فیلنگ تھی کہ ہاں یہیں پر دشمن ہے اور اب میں نے اپنے دشمن کو مارنا ہے, اب میں نے اپنے دشمن کو جو ہے وہ نشانہ بنایا. It felt like I was about to hit the target. مجھے لگ رہا تھا کہ دشمن میرا بڑے قریب ہے اور میں نے پھر کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا, دشمن کو جو ہے وہ تہس نہس کیا اور اس کے بعد میں اپنے وطن عزیز واپس لوٹی. ناظرین, یہ وہ امبرین گل ہے جن کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اسی طریقے سے جس طرح پاکستانی ایئر فورس کو پہلے تاریخ میں یاد رکھا جاتا رہا ہے اور جس نے بھارت کے غرور کو ہمیشہ سے خاک میں ملایا تھا. اب آپریشن تندور لانچ کرنے والے بھارت کی پراکسی, ان کو ایک ثبوت مل گیا ہے, ایک سبق مل گیا ہے کہ پاکستان کی فورسز, ان کے ساتھ پنگا لینا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. یہ صرف ایک خاتون تھی جس نے یہ حال کر دیا کابل کا, یہ ایک خاتون تھی جس نے ان خوارجوں کو جہنم واصل کیا. تو سوچیں اگر یہ ملک کے باقی سپوت اگر میدان میں آگے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. ناظرین, اب بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت بڑی اپ گریڈیشن کرنے والا ہے. سب سے پہلے بنگلہ دیش کی اپ گریڈیشن کی بات تو ہم کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بات یہ بھی ضروری ہے کہ جنرل منوج نے ایک دھمکی دی پاکستان کو اور کہا کہ آپریشن سندور لانچ کرنے والے ہم 2 بہت جلد. ہم نے کہا ٹھیک ہے لانچ کریں, لیکن جب آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا پھر آپ کی چیخیں جو نکلنی ہے پھر ہمیں نہ کہیے گا, ہمیں نہ کہیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا, آپ کے ساتھ وہ ہو گیا, پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے وہ کر دیا. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, کیجئے, لیکن اس قوم کا بچہ, اس قوم کا ہر فرد اپنے لہو کے آخری قطرے تک اس ملک کا دفاع کرتا رہے گا. ہم دفاع کرتے رہیں گے. آپ نے یہ جو دھمکی دی, آپ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں پورا کر لیں, آپ خود تو مقابلہ کرنا نہیں چاہتے لیکن اپنی پراکسیز کے تھرو پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا آپ کی پراکسیز کا کیا حال ہوا, آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو کس طریقے سے ناکو چنے چبوائے ہیں ہم نے,
اور پھر ناظرین اب بھارت اور افغانستان اس بات کو کیسے ڈینائی کرے گا، یہ ہم آپ پر چھوڑ رہے ہیں، اور آپ سوچئے گا اس متعلق کہ اب بھارت اور افغانستان کیا جواز دے گا۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں القاعدہ کی، فتنہ الخوارج کی افغانستان کے اندر موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ پیج نمبر 16 پہ یہ کہا گیا کہ القاعدہ، ان کے گروپس، ان کی پراکسیز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں، 6 صوبوں کے اندر موجود ہیں، جہاں پر ناظرین ان کے تربیتی مراکز بھی اب بنائے گئے ہیں۔ 3 نئے تربیتی مراکز بنائے گئے ہیں جہاں سے ان فتنہ الخوارج کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اور کون ٹریننگ دے رہے ہیں؟ آبویسلی آپ سب جانتے ہیں، بھارت ٹریننگ دے رہے ہیں۔ بھارت نہیں چاہتا پاکستان میں امن کی فضا قائم رہے، بھارت نہیں چاہتا پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو، بھارت نہیں چاہتا پاکستان ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی راہ پر چڑھے، بھارت نہیں چاہتا ہماری معاشی مضبوطی کو دیکھنا، بھارت نہیں چاہتا ہمیں مزید استحکام کی جانب گامزن ہوتا ہوا دیکھنا۔ تو بھارت اس سب کو پھر جب نہیں دیکھنا چاہتا، انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ایسے حملے تو وہ کرتا رہے گا اپنی پراکسیز کے تھرو۔ اب خواجہ آصف بھی ناظرین واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ کابل کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہے، یہ کابل کی نہیں ہے، یہ دراصل بھارتی پراکسی کی لڑائی ہے۔ یہ جو افغان طالبان ہیں، یہ بھارتی پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں، یہ کابل کی جانب سے سپانسرشپ دی جا رہی ہے، کابل کی سپانسرڈ ہے، یہ دہلی کی سپانسرڈ ہے، کابل جو یہ حملے کر رہا ہے، یہ دہلی کی سپانسرشپ کے اوپر یہ تمام تر اقدامات جو ہے وہ کابل کر رہا ہے۔ یہ امن نہیں چاہتے، اگر یہ امن چاہتے ہوتے تو ایسے اقدامات کرتے۔ ہاں 48 گھنٹوں کی سیز فائر کی ڈیل تو ہو چکی ہے، لیکن اگر ہمارے ملک پر معمولی سا بھی حملہ کیا تو پھر ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ناظرین بھارت کی بات کر رہے تھے، بھارت جو کہ آپریشن سندور 2 کی دھمکی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، شوق پورا کریں۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ترجمان پاک فوج نے پہلے بتایا تھا کہ اس مرتبہ ہمارا جواب تگڑا ہوگا، مختلف ہوگا، ہماری مرضی کا ہوگا، بھارت کے اندر سے بھی، بھارت کے مشرق سے بھی۔ بنگلہ دیش کے ساتھ اب ایک بہت بڑی دفاعی ڈیل ہونے والی ہے، بنگلہ دیش کی ملٹری بڑی مضبوط ہونے والی ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ ناظرین جو ڈیل ہونے والی ہے، وہ ڈیل، اس میں 16 JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے ان کو دیے جائیں گے۔ چائنا سے ناظرین جدید ترین 20 لڑاکا طیارے J-10، جس نے بھارتی رافیل، فرانس کے رافیل طیاروں کو مار گرایا تھا، وہ بھی ان کو دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین اٹلی کے ٹائفون TR-3، یہ جدید ترین لڑاکا طیارے بھی یورپ کے ان کو دیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ترکیہ کی جانب سے 6 T-129 ہیلی کاپٹرز بھی ان کو دیے جائیں گے۔ مطلب بنگلہ دیش کی ایئر ڈیفنس اور ان کی ایئر فورس میں تاریخی تبدیلی ہونے والی ہے، ایک تاریخی اپ گریڈیشن، ایک ایسی اپ گریڈیشن جو کہ ناظرین بھارت کو تہس نہس کر دے گی۔ اگر بھارت نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی، اگر بھارت نے پنگا لینے کی کوشش کی، تو ناظرین یہ اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے وہ بھائی جن کو ہم سے جدا کیا گیا تھا، ہمارے وہ بھائی جن کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کیا گیا تھا، صرف ایک ملک کی جانب سے، ایک ملک کی وجہ سے، بھارت کی وجہ سے، اب ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ ایک سنہرا دور ہے، ایک سنہرے دور کا آغاز ہو چکا ہے، اور ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ یہ دور ایسا ہی رہے، ایسے ہی پاکستان اپنے بھائیوں کے ساتھ، اتحادی ممالک کے ساتھ پھلے پھولے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو، اور اللہ کرے افغانیوں کو بھی تھوڑی عقل آ جائے۔ 40 سال تک ہم نے ان کی خدمت کی، اپنی معیشت پر ایک اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ ہم برداشت کرتے رہے، گھر بار ان کو دیے، کاروبار ان کو دیے، ان کی خدمت کی، اور 40 سال بعد جب وہ اپنی سرزمین پر واپس گئے تو پھر وہاں سے انہی کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، انہی بھائیوں بہنوں کے خلاف جنہوں نے ان کو اپنے آشیانے دیے، جنہوں نے ان کی مہمان نوازی کی۔ تو ناظرین یہ ایک بڑے افسوس ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھ کے، لیکن ناظرین جتنے بھی یہ فتنے ہیں، ان کا سر جب تک تن سے جدا نہیں کر دیا جاتا، ان کا قلع قمع نہیں کر دیا جاتا، تب تک ہماری فورسز کو رکنا نہیں چاہیے۔ یہ ہر پاکستانی کی زبان پر اس وقت موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین غزہ ڈیل کے حوالے سے ہم نے بات کی، غزہ ڈیل کے حوالے سے ہم نے آپ کو کہا کہ اس کے اوپر خطرات کے بادل منڈلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے ناظرین کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انیشیل سٹیج پر تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات نو ڈاؤٹ اچھے ہیں، لیکن اب فلسطینی مزاحمتی تنظیم کو انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ آپ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو بھی واپس کریں اسرائیل کے، اگر آپ نے واپس نہیں کی تو پھر میں صرف اسرائیل کو ایک مرتبہ کہوں گا کہ حملہ کرو، اور پھر دیر ہے، پھر ان کے حملہ کرنے کی دیر ہے، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ ناظرین یہ صورتحال ہمیں کشیدہ ہوتی ہوئی اس لیے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ غزہ کے اندر جو امن ڈیل ہوئی، یہ جو پیس ڈیل ہوئی، اس کی ثالثی کی ذمہ داری کس نے لی تھی؟ کون ثالث کار تھے؟ اس کے مسلم ممالک تھے۔ اب اگر ایسا ہوا کہ اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا،
ہم کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو ناظرین پھر یہ ان تمام تر سالسکاروں کے خلاف جانے کی بات ہوگی، اور پھر مسلمان ممالک جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا وہ اسرائیل کے خلاف جا سکتے ہیں اگر ایسا ہوا۔ تو ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو باتیں کی گئیں کہ یہ ڈیڈ باڈیز ان کو واپس ملنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور ان کی جانب سے ایک جواب دیا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے جتنی آپ کے ہاسٹیجز تھے ان کو ریلیز کر دیا، ڈیڈ باڈیز ہم نے دے دی، باقی جتنی بھی ہے اب ہمارے اوپر بمباری اتنی کی گئی تھی کہ وہ ملبے تلے دب چکی ہیں، اب ملبوں سے ان کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری جو ہے وہ چاہیے۔ اور ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے مصر کی سرحدوں سے اسرائیل میں لیٹسٹ جو وہ مشینری کی بڑی بڑی مشینری ہے، وہیکلز ہیں، وہ ایکچولی انٹر ہونا شروع ہو چکی ہیں جو کہ غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے کام کرے گی۔ ناظرین یہ بین الاقوامی منظرنامے کی صورتحال ہے جو تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور اگر سیز فائر کی اس مرتبہ، جنگ بندی کی اس مرتبہ خلاف ورزی کی گئی تو اس میں ترکیہ بھی انوالو ہوگا، مصر بھی انوالو ہوگا، سعودی عرب بھی انوالو ہوگا، قطر بھی انوالو ہوگا، اور اگر سعودی عرب انوالو ہوگا، دیگر اسلامی ممالک انوالو ہوں گے تو سعودی عرب کی فوج ہماری فوج ہے، ہماری فوج سعودی عرب کی فوج ہے، یہی وہ دفاعی ڈیل ہے، یہی وہ ایس ایم ڈی اے ہے جو کہ ہم نے ان کے ساتھ سائن کیا ہے۔ تو اسرائیل کے لیے ٹینشنز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ناظرین اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔